نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الاحقاف کی 8 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ جس کی مثال سابق نہ پائی جاتی ہو، وما ادری، اور میں نہیں ادراک رکھتا اس بات کا کہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع، اس پہ شک نہیں کہ میں تو اتنی اتباع کرتا، الا، مگر اسی چیز کی، ما یوحى الیہ، جو میری جانب رب کائنات جل وعلا کی جانب سے وحی فرما دی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں ہوں مگر کھلم کھلا ڈر سنانے والا۔ کافروں نے میرے اور آپ کے آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول کیسا ہے جو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، حوائج ضروریہ بھی ان کو پیش آتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کی ڈیوٹی سیکورٹی کے لیے نہیں لگی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کو فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول، بدعن کا معنی نئی بات، جس کی مثال سابق نہ ہو، بدعت جس کی مثال سابق نہ ہو، پہلے جو چیز نہ پائی جائے اب نئی چیز پائی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرما دیجئے کوئی میں ایسا رسول نہیں ہوں کہ جس کی مثال پہلے نہیں پائی گئی، کہ میں ایک انوکھا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لایا، نہیں، تم بھی جانتے ہو، تم اس بات کا بخوبی ادراک ہے، تمہیں علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سارے کے سارے انسان اور بشر ہیں، یہ کوئی بھی شک نہیں ہے۔ وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، حوائج ضروریہ بھی تھی، ان کے بیوی تھے، بچے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے سوا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے سوا باقی جو انبیاء علیہ السلام وہ صاحب اولاد تھے عمومی طور پر، ان کے بہن بھائی بیوی بچے بھی تھے، تو میں بھی اسی طرح اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں کوئی ان کے سوا کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ جو باقی رسولوں میں چیز پائی جاتی تھی وہ مجھ میں نہیں پائی جاتی، یا جو مجھ میں پائی جاتی باقی رسولوں میں نہیں پائی جاتی، میں اسی مثال سابق کے تحت ہی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہوں۔ یہاں تک کہ بات کا تعلق ہے کہ میں جو کہتا ہوں یا جو کرتا ہوں میں اپنے ادراک سے کرتا ہوں، ادراک، فہم، شعور، سمجھنے کی وہ قوتیں جن سے انسان سمجھتا ہے، حواس خمسہ، قوت مدرکہ، سمجھنے کی، جاننے کی، پہچاننے کی، محسوس کرنے کی وہ قوتیں، وہ قوا جو رب کائنات انسان کو عطا فرما رکھی ہیں، ان سب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی قوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان سب میں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا امکان ہے۔ میں اس کی یوں مثال دوں گا، حواس خمسہ، آپ آنکھوں کے لیجئے، آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں کہ نہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے کہ درخت پیچھے کو دوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہوتی، گاڑی آگے کو جا رہی ہے، یعنی آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، لیکن عقل سمجھاتی ہے کہ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، حقیقت میں درخت پیچھے نہیں جا رہے۔ سڑک پر پانی نظر آتا ہے، یہ آنکھ کا سراب اور دھوکہ ہوتا ہے،
ایک حد تک آنکھ دیکھتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ بعض اوقات بندے کو پہچاننے سے آنکھ انکار کر دیتی ہے، دیکھ کہتے یار میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں، یہ تو شکل میں کافی سارا فرق آ گیا، تو نے گفتگو کی تب میں نے پہچانا۔ یعنی آنکھ بھی دھوکہ کھا لیتی ہے اور کان بھی کھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں، دو بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، فون کرتے ہیں، آپ کہتے ہو تو ہے کون؟ میں نے سمجھا تھا یہ دوسرا بھائی ہے، اچھا تو فلاں بات کر رہا ہے۔ کان دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ نہیں کھا لیتے؟ کان بھی دھوکہ کھاتے ہیں، زبان بھی دھوکہ کھاتی ہے، یعنی چکھنے کی قوت بھی دھوکہ کھاتی ہے۔ کبھی بعض لوگوں کو مرچ زیادہ محسوس ہوتی ہے، بعض کو نمک زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور بعض کی زبان اتنی بے حس ہو جاتی ہے وہ محسوس ہی جلدی نہیں کرتی۔ وہ پان کھانے والے، چونا کھانے والے، ہوکا پینے والے، ان کی زبان کے وہ متعلقہ جو عصب ہوتے ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں۔ اللہ حضرکیات، سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، سونگھنا، یہ سب کچھ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے قوت لامسہ، اس کو اگر آپ نے کبھی آزمانا ہو، سادہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوئیں، سادہ پانی میں، پھر ٹھنڈے میں ڈبوئیں، ہلکے ٹھنڈے میں، تو آپ کو زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ گرم میں ڈبوئیں، آپ کو اور طرح کا معلوم ہوگا۔ تھوڑے گرم پانی میں ہاتھ ڈبو کر سادہ پانی میں آپ ڈبوئیں، آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ یعنی قوت لامسہ یہ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، یہ بھی صحیح ادراک نہیں رکھتی، یہ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قوت مدرکہ ہیں، سوچنے کی، یعنی قوت ادراک، جاننے کی، حواس خمسہ سے۔ تو رب کریم کے محبوب مکرم نے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں ان حواس خمسہ سے نہیں جانتا کہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہ جانتا ہوں جو رب کائنات میری جانب وہی فرما رہا ہے، جس پہ شک ہے ہی نہیں ہے۔ کسی انسان کے سوچنے میں، سمجھنے میں، دیکھنے میں، پرکھنے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن رب کی نازل فرمودہ وحی میں شک نہیں ہے۔ بعض مہم جو قسم کے لوگوں نے اس آیہ بارکہ سے میرے کریم آقا کی شان میں گستاخی تلاش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وہ کہتے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرا حشر کیا ہوگا اور تمہارا حشر کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، بس میں تو ایک ڈر سنانے والوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رسول کی حقیقت ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اگر یہی سمجھ لیا جائے تو رب کائنات کا یہ ارشاد گرامی کہاں جائے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ میرے نبی جانتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کیا میرے نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں سب سے پہلے تاج شفاعت میرے سر پر رکھا جائے گا، شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ میرے نبی تو نبی رہے، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ بھی نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، کیا میرے نبی کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ میرے کریم آقا نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید بن زید بن الجنہ، طلحہ بن جنہ، حاضر کیا 10 صحابہ کے نام لے لے کر فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں۔ میرے نبی نے تو اپنے غلاموں کو بھی جنت کی بشارت سنا دی۔ حضرت بلال سے فرمایا میں نے اپنی آگے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ حضرت عمر کو فرمایا میں نے جنت میں تیرے محل کو دیکھا۔ میرے نبی جانتے کہ نہیں جانتے؟ میرے ہاتھ میں کتابوں والی حدیثوں کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے یہ صحیح بخاری میں ہے، میرے نبی نے گفتگو فرمانا شروع کی، صبح سے لے کے شام تک گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔
میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ دراصل یہاں جس علم کی نفی کی گئی ہے وہ قوت، یہ جو قوت ادراک ہے نا، جو سمجھنے کی قوتیں ہیں، ان سے نفی کی گئی ہے کہ میرا جاننا، میرا سمجھنا اٹکل بچوں سے نہیں ہے، قیاس سے نہیں ہے، حواس خمسہ سے نہیں ہے، یہ سب کچھ ناقص ہیں۔ ان کا سمجھا ہوا، جانا ہوا، پرکھا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو اپنے رب سے سن کر سیکھ رہا ہوں، جس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع اس کی کرتا ہوں جو رب کائنات کی جانب سے میری جانب وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو صاف صاف تم کو ڈر سنانے والا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اور کہاں تم نے جانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا رب کائنات نے جو نازل فرمایا میرے کریم آقا کی نعت پاک پہ نازل فرمایا۔ کیا میرے نبی کو نہیں پتہ تھا میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہی نہیں، خاتم الانبیاء ہوں۔ کیا شب معراج سارے نبیوں کی امامت نہیں کروائی؟ کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پڑھ کر اپنے غلاموں کو نہیں سنایا؟ کیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا؟ کیا میرے نبی نے تلاوت نہیں فرمایا؟ میرے نبی جانتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہے، بلکہ اپنے امتیوں کے انجام سے باخبر ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیجئے ارائیتم، تم مجھے بتاؤ، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے محبوب مکرم ان کو فرما دیجئے غور کرو جو میں رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ہوں، وکفرتم بہ اور تم پھر میرا انکار کر رہے ہو۔ سوچو، جو میں رب کائنات کی جانب سے اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا، تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ یہ احکامات شرعیہ ان کا نازل فرمانے والا رب کائنات ہے، تم ان کا کفر کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی گواہی دینے والے نے بھی میری رسالت کی گواہی دی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی گواہی دی، حضرت عیسیٰ نے بھی گواہی دی ہے، انبیاء بنی اسرائیل نے میرے نبی کی گواہی دی۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی علامہ سیوطی نے نقل فرمایا الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں کہ حضرت سیدنا کعب احبار نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے فرمایا تھا، طویل حدیث سے بارکہ ہے مگر میں ساری نہیں سناؤں گا، تھوڑا حصہ اس کا سناؤں گا۔ حضرت کعب احبار ایک یہودی، کعب احبار آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ ان کے ابا نے ایک تاکچہ میں ان کے لیے کچھ سنبھال کے رکھا تھا، ہے واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے ان کے قبول اسلام کا واقعہ۔ تو کعب احبار یہودیوں میں بڑے پائے کے علامہ تھے، ان کے خبر تھے۔ انہوں نے ایک دن کا ذکر ہے کہ یہودی کو جو علامہ قسم کا یہودی تھا وہ فرمانے لگے میں تجھ کو صلی اللہ کی قسم دیتا ہوں جس رب کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ پہ تورات کو نازل کیا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو جدا جدا کیا، الگ الگ کیا، مجھے بتا کیا تورات کے اندر یہ ہے کہ نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں کیا تھا مولا میں اپنی کتاب تورات میں ایک ایسے نبی کا ذکر پاتا ہوں کہ جس کی امت پر تو نے مال غنیمت کو حلال کرا دیا ہے، مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے موسیٰ وہ میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ وہ طویل حدیث سے برکہ جس کے سب سے آخر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہ مولا تعالیٰ میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ جس امت سے پہلے کوئی بھی جنت پہ نہیں جائے گا، سب سے پہلے وہ امت جنت پہ جائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث بارکہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کٹاؤں گا، خازن جنت دربان جنت مجھ سے سوال کرے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو میں بتاؤں گا نا محمد رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول محمد مجتبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رضوان جنت یہ کہہ کر دروازہ کھول دے گا اہلاً و سہلاً مرحبا، یا رسول اللہ مجھے حکم دیا گیا تھا
آپ سے پہلے میں یہ دروازہ کسی پر نہ کھولوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں میرے ساتھ میری امت کے غربا ہوں گے جن کو میں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے دروازہ کس کے ہاتھ پہ کھولا؟ میرے نبی کے ہاتھ پر۔ اور حضور کے ساتھ کون گئے ہیں؟ میرے نبی کی امت ہی، تو ابھی باقی نبی تو جنت میں گئے ہی نہیں ہیں، دروازہ ہی اب کھلا ہے۔ اس حدیث برکہ کی بنا پہ موسیٰ کلیم نے عرض کیا تھا، مولا میں نے تورات میں ایک ایسے نبی کا تذکرہ پایا کہ جس کی امت سے پہلے کوئی نبی سوائے اس نبی کے جنت میں نہیں جائے گا، مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب اے موسیٰ یہ بھی میری محبوب مکرم احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ تب موسیٰ کلیم نے نیت کیا تھا مولا تعالیٰ پھر یہ نبوت اور رسالت رہنے دے، مجھے بھی اس نبی کو امتی ہی بنا دے۔ فرمایا تھا بتا یہ تورات میں ہے کہ نہیں؟ یہودی کوئی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ تورات زبور انجیل میں میرے نبی کا تذکرہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کے اس میں گرامی قدر احمد ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں 12 روایتیں انجیل اور تورات سے نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں صرف عرض کر دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، انجیل کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ماننے والو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، بیانی وہ لفظ نہیں، وہ میرے ماننے والو دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ دنیا کا سردار آ رہا ہے، عزت و اس بات کے اعتبار سے اتنی بلندی پر ہے کہ میں اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے تمہیں بتا دیا تاکہ جب وہ آ جائے تو تم اس پر ایمان لے آنا۔ یہ گواہی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دی ہے۔ یہی تو بہت انبیاء تھے اس زمانے میں سب سے زیادہ جن کو مانا جاتا تھا، یہود و نصارہ جن کو مانتے تھے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان کو فرما دیجئے وہ بنی اسرائیل والے بھی میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں اللہ مثلہ اسی مثل فآمنا، اور وہ بھی ایمان لے کے آئے، واستکبرتم، اور تم تکبر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی دولت دیتا ہی نہیں ہے۔ جو قوم ظالم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا نہیں ہے۔ گویا تمہارا ہدایت یافتہ نہ ہونا یہ تمہاری جہالت کی انتہا کی وجہ سے رب کائنات جل وعلا کے غضب کا نتیجہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، اس اللہ کا شکر ادا کیجیے جس سے ہم کو ہدایت عطا فرما دی، جس سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔